اے بغیرت حکمرانوں، ان لاشوں کو، گوشت کے ٹکڑوں کو دیکھ کر تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ یہ تمہارا ایکٹیویزم صرف پیسوں کے لیے ہے، یہ تم صرف ویوز کے لیے کہہ رہے ہو، لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے کہہ رہے ہو۔ غزہ جاؤ نا، اگر اتنے ہی بڑے بول سکتے ہو تو غزہ جاؤ۔ یہ کہا گیا فارمر سینیٹر مشتاق کے بارے میں، جب اسلام آباد کے اندر وہ بار بار ہر ہفتے ہر جمعے کے دن ایک پروٹیسٹ، ایک ریلی کا انعقاد کرتے تھے غزہ کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، جن بچے بڑے عورتیں بھوکے مارے ہیں، جن کو اسرائیلی فورسز نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ان کے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ جب سینیٹر مشتاق اسلام آباد کے اندر اسرائیلی فورسز کے خلاف آواز اٹھاتے تو ان پر کڑی تنقید کی جاتی اور ان کو کہا جاتا کہ جاؤ نا، تم غزہ جاؤ۔ اب گلوبل سمٹ فلوٹیلا کے اندر جب پاکستانی کانوائے کو لیڈ کر کے سینیٹر مشتاق جا رہے تھے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رات کے اندھیرے کے اندر فلوٹیلا سے سینیٹر مشتاق along with 400 other activists have been arrested. Now what does this mean? This means that Senator Mushtaq was a man of his word. This means that Senator Mushtaq did what was required. At least give a shut up call to all his critics, whether you agree with his political views or not. But what Senator Mushtaq did was commendable. پورے ملک کے اندر سٹوریاں تو ہم لوگ لگا لیتے ہیں فلسطینیوں کے لیے، غزہ کے بچوں کے لیے، لیکن کیا کسی یوٹیوبر، کسی ایکٹیوسٹ کے اندر اتنی مجال ہے کہ وہ غزہ کے اندر ایک وار زون کے اندر ایک جینوسائیڈ جہاں پہ ہو رہی ہے وہاں پہ جا کے ایڈ پہنچانے کی ہمت کرے؟ نہیں، یہ صرف یوٹیوب کے اوپر یا سوشل میڈیا کے اوپر اپنا ایکٹیویزم دکھا سکتے ہیں، 2 سٹوریاں لگا کے اپنے آپ کو ایک بہت بڑا ایکٹیوسٹ سمجھ سکتے ہیں۔ Senator Mushtaq along with Greta Thunberg and Nelson Mandela's allegedly Nelson Mandela's grandson have also been arrested. According to few journalists in Islamabad, Senator Mushtaq کی بیوی سے یا Senator Mushtaq کی فیملی سے اب تک کسی حکومتی ذرائع نے کانٹیکٹ نہیں کیا ہے۔ وہاں پہ تو امریکہ جا کے ہمارے پی ایم شہباز شریف صاحب 20 پوائنٹ پلان جو کہ اینڈ آف دس جینوسائیڈ تھا، حالانکہ اس کے اندر وار لکھا ہوا ہے لیکن جینوسائیڈ تھا، اس کے اوپر جا کے سائن کریں، اس کو اکنالج کریں، لیکن یہاں پہ ایک پاکستانی سٹیزن، ایک آپ کا فارمر سینیٹر اریسٹ کر لیا گیا ہے فلوٹیلا کے اندر اسرائیلی فورسز نے۔ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف بیانات گھڑ رہے ہیں، صرف آپٹکس کے لیے کھیل رہے ہیں۔ سینیٹر مشتاق نے آپٹکس کے لیے نہیں، گیلری کے لیے نہیں کھیلا، انہوں نے غزہ کی اصل آواز بن کر کھیلا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہونا ہے، کس طریقے سے لاکھوں کے اندر جانیں گئی ہیں، ان کے لیے آواز بنی، ڈسپلیس فلسطینینز کے لیے آواز بننی ہے، کس طریقے سے ہیومینیٹیرین ایڈ جو کہ UN کے اکارڈنگ پرومسڈ ہے اس کو روکا جا رہا ہے۔ He's a prime example and a live example کہ 2 دن پہلے ابھی 20 پوائنٹ غزہ پلان کے اوپر بات ہو رہی تھی اور آج اس طریقے سے اریسٹ کر لیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل واٹرز کے اندر تھا، ہیومینیٹیرین ایڈ تو جنگ کے اندر بھی لے کے جانے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن this is another cruel and gruesome move by the Israeli forces۔ یعنی سوال یہاں پہ پاکستانی ایکٹیوسٹ کے لیے ہے کہ اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا ایکٹیویزم صرف سوشل میڈیا تک رہے گا یا حقیقت میں آن گراؤنڈ جا کے بھی کچھ کریں گے؟ یہ ساری آرگنائزیشنز کے لیے ایک لیسن ہے کہ the message should be loud and clear and the message should be backed with facts and with something which makes you the person of your word and message which you should fulfill rather than social media پہ سٹوری لگا کے کہ فنڈ کر دیں، اس طریقے سے فنڈ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کو جانا پڑتا ہے، آپ کو گراؤنڈ میں اترنا پڑتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ سٹوری لگانے سے تو آپ کو 2-3 لائکس وغیرہ مل جائیں گے، لیکن اصل میں یہ لوگوں کی جانوں کی بات ہے، یہ فلسطینی بچوں کی غزہ کی بات ہے، یہ میل نرشمنٹ کی بات ہے، یہ 1 ملین سے زائد فلسطینیوں کی ڈسپلیسمنٹ کی بات ہے۔ اکارڈنگ ٹو رپورٹس اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سینیٹر مشتاق کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اسرائیل سے اور اس کے بعد یورپ بھیج دیا جائے گا اور اس کے بعد he will eventually allegedly return to Pakistan۔ لیکن اب سوال پاکستانی ایکٹیوسٹ سے ہی ہے کہ it's high time you also take action rather than just sitting in front of camera and demanding کہ ہمیں فنڈ دیا جائے۔